کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ وہ رب کھانے اور پینے سے پاک ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے نہ اس کو پینے کی حاجت ہے۔ اور رب اس مہینے میں بندوں پر اپنا کیونکہ رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھی اس مہینے میں کھانے اور پینے سے منع کر دیتا ہے کہ جو اس مہینے میں کھانے پینے سے رک جائے گا، روزے رکھنا شروع کر دے گا، میں اسے اپنا رنگ چڑھا دوں گا۔ یہ اللہ کا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا؟ وہ رب وہ ہے جس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر رب بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، قیام اللیل کرو، راتوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ 20 یوں تو ہم 17 رکعتیں بھی رمضان کے علاوہ عشاء کی نہیں پڑھ پاتے، لیکن اس کے علاوہ 17 رکعتیں عشاء کی بھی پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں اس کے علاوہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، رمضان کا مہینہ رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو جو راتوں میں کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، صرف تراویح میں نہیں، اس کے علاوہ بھی رات میں نفل پڑھتا ہے، رب اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر۔ یہ تو اب ہمارے شروع ہو چکا ہے کہ نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد رمضان ختم ہو گئے، پر نیا نام دے دیا گیا ہے پرائم ٹائم۔ یہ پرائم ٹائم ہے، اس وقت میں جو چاہے کرتے رہو۔ پہلے سے پلاننگز ہوتی ہیں، اسٹریٹ کرکٹ ہوتی ہیں، لائٹس لگتی ہیں، نہ جانے کیا کیا شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ مہینہ تو رنگ چڑھانے کا مہینہ تھا، اور پھر اس مہینے، صرف اس مہینے کے اندر رنگ نہیں چڑھتا، اس مہینے میں جو رنگ چڑھ جاتا ہے اس کا اثر پورے سال دکھنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اتنا کچا رنگ نہیں ہوتا اللہ کا کہ چڑھا اور اتر گیا۔ ہم عید کی صبح، عید الفطر کی فجر میں مسجدوں کی حالت آپ دیکھیے گا، آپ 30ویں روزے کو مسجد دیکھیے گا کہاں تک بھری ہوگی، اور الوداع کا سلام ہوتا ہوگا اور لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے۔ اور اگلے ہی دن عید الفطر کی صبح دیکھیے گا، وہ جو رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے، ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا کچا رنگ تو اللہ کا نہیں ہے نا کہ جو ایک ہی رات میں اتر جائے۔ رمضان گیا، عید الفطر کا چاند دکھا، رنگ ہی اتر گیا، اس کا مطلب ہے رنگ نہیں چڑھا تھا، وہ تو بناوٹ تھی، وہ تو بناوٹ تھی جو ہم کرتے رہے۔ تو اللہ کا رنگ اتنا کچا نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے جا کے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری اور مشقت نہیں چاہتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ آیت پڑھ کے خیال آ سکتا تھا نا کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا دیا، قرآن نازل کیا جس مہینے میں، اور اسی مہینے میں ہمیں کھانے اور پینے سے ہی منع کر دیا، ہمیں کہہ دیا نہ تمہیں کھانا ہے نہ پینا۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ خود تو چلو پاک ہے، کھانے پینے سے اپنے بندوں کو تو کم از کم کھانے اور پینے دیتا۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا، تو رب نے اس آیت کے اندر ہی جواب دے دیا، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے۔ اس کھانے اور پینے کو دشواری مت سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصحو، روزے رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزے تو صحت یاب کرنے کے لیے۔ اور پھر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ایک مہینہ ہے جس میں رب کھانے اور پینے سے منع کرتا ہے، وہ تو قادر تھا نا اس بات پر کہ پوری زندگی ہر ایک پر رمضان فرض کر دیتا، کہتا پوری زندگی روز جب سے پیدا ہوئے صبح سے لے کے مغرب تک کھانا ہی نہیں۔ وہ تو قادر تھا اس بات پہ، مالک ہے وہ تو، لیکن وہ جب ایک مہینہ روکتا ہے تو 11 مہینے کھانے کی اجازتیں بھی دیتا ہے۔ اور پھر وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، پچھلی امتوں پر تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، سحری کی افطار بھی سحری کے اندر ہی ہوا کرتی تھی اور اگلا روزہ شروع ہوتا تھا پھر۔ لیکن اس امت کا یہ اعجاز ہے اور حضور کی کرم نوازی ہے، اس امت پر حضور کے صدقے میں یہ انعام ملا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات آئے تو روزہ مکمل کر دو۔ وہ ماں سے زیادہ محبت، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہی رات آتی ہے رب فرماتے جو چیزیں حلال ہیں کھاؤ پیو، تمہیں کھانے اور پینے کا ثواب عطا فرماؤں، ہوگا تمہارا 16 گھنٹے کا روزہ، لیکن جس طرح پچھلی امتوں کو 24 گھنٹے روزے رکھنے کا ثواب دیا کرتا تھا، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب دیا کرتا۔ اس نے چند جانور منع کیے ہیں نا، حرام جانور ہیں قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے، صرف چند منع کیے، اس کے بعد کہا ہزاروں جانور ہزاروں پرندے تمہارے لیے حلال کر دیے۔ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے اللہ آسانیاں چاہتا ہے۔ اس نے صرف سود کو حرام کیا ہے، جس کو لے کر ہم اتنا واویلا مچاتے ہیں کہ نہ جانے سود اگر حلال ہو جائے تو پتنی کیا سے کیا اکنومی ہو جائے، کتنی گروتھ ہو جائے، جی ڈی پی ہو۔ اس نے صرف ایک سود حرام کیا ہے، اس نے کتنے سارے تجارت کے طریقے حلال کر دیے ہیں۔ اگر
وہ چاہتا تو ساری کی ساری طریقے، اگر سود ہی چاہیے تھا تو صرف سود حلال کرتا، باقی خرید و فروخت حرام کر دیتا، زندگی نہیں گزر سکتی تھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ۔ ان آسانیوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر یاد آتی ہیں کہ اس نے اپنے بندوں پر کتنی آسان۔ اور پھر اس آیت کے فوراً بعد جو آیت اللہ نے ذکر فرمائی، دعائیں قبول ہونے کا مہینہ بھی ہے نا، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ جتنی بھی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ حبیب جب آپ سے میرے بندے فلاں فلاں چیز کے بارے میں سوال کریں تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم جواب دے دینا۔ جیسے آج ہم نے کئی آیات سنی، یسألونک عن المحیض، اے حبیب لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہوا اذن، اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ ناپاکی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خرچ کریں عفو، درگزر کو درگزر بانٹا کریں۔ یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کا کیا حکم ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں یہ تو وقت معلوم کرنے کی چیز ہے اور حج کے مہینے معلوم کرنے کی چیز ہے۔ تو جتنی آیتوں میں رب نے یہ کہا ہے کہ حبیب تم سے سوال کریں لوگ تو تم جواب دے دینا، اے حبیب آپ جواب دے دیجئے گا۔ لیکن جب اپنے بارے میں سوال کرنے کا ذکر آیا، اے حبیب جب میرے بارے میں سوال ہو جائے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یہ نہیں فرمایا اے حبیب آپ جواب دیجئے گا، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں خود ہی ان سے قریب ہوں، میں خود ان سے قریب ہوں، آپ جواب مت دیجئے گا، میں خود ان سے قریب ہوں۔ اور پھر صرف قریب نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ انسان کبھی کبھی نا امید ہو جاتا ہے نا، دعائیں کر کر کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ رب فرما رہا ہے میں قبول کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، مجھ پر ایمان رکھیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی۔ رب تو فرما رہا ہے کہ میں دعا قبول کر دیتا ہوں، میں تو اپنے بندے کی، اس کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں کہ فلاں صحت یاب ہو جائے، کسی کے باپ تھے بہت فالج کے مریض تھے، بستر علالت پر تھے، دعا کرتے تھک گئے، دنیا سے ہی چلے گئے والد، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو رب کے کلام میں جو یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے دعا کرتے ہیں مجھ سے میں قبول کر دیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں قبول کرتا ہوں تو وہ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کے اثرات کبھی جلدی نظر آ جاتے ہیں، کبھی دیر سے نظر آتے ہیں، کبھی آج دعا کر کے جائیں اور باہر جا کے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، جیسے مدینہ شریف میں ہوتا ہے، یہاں دعا کر کے نکلے، روزہ رسول پر گئے، چیز مل گئی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا مدینہ شریف میں، تفسیر نعیمی لکھی ہے آپ نے، تقریباً 10 پاروں کی تفسیر لکھی، پھر آپ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کے بیٹے حضرت علامہ اقتدار احمد نعیمی صاحب بقیہ 10 پاروں کی انہوں نے تفسیر لکھی، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ 20 پاروں کی قرآن کی تفسیر لکھی ہے آپ نے، 20 جلدوں پر ہے، اور ایک جلد تقریباً 700 سے 800 صفحات کے درمیان ہے، اتنا قرآن پر آپ نے لکھا، اور 10 پارے اب یہ رہتے ہیں، اللہ کرے ان کی اولادوں میں سے اللہ کسی کو اتنا علم دے کے اس کام کو پورا کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں مدینے میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا، میں بازار گیا تو مجھے ایک پین نظر آیا، بہت قیمتی بڑا مہنگا پین تھا، بڑا مہنگا قلم تھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی یہ پین خرید لوں اور اس سے قرآن کی تفسیر لکھوں۔ اتنا مہنگا پین قرآن کی تفسیر کے علاوہ اور کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خیال پیدا ہوا اس سے قرآن کی تفسیر لکھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پین خرید سکتا، بہت مہنگا پین تھا،
کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے کہا کسی اور سے کیا مانگوں، کسی سے قرض لے کے پین لوں گا، اور قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے قرض مانگوں قلم لینے کے لیے؟ حضور کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور رو کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے در پر اور آپ پر جو کلام اترا ہے اس کی تفسیر لکھ رہا ہوں، بازار میں اتنا مہنگا قلم ہے کہ میری جیب اجازت نہیں دیتی، کیا قرآن کے صدقے سے مجھے وہ قلم نہیں دلا سکتا؟ یا رسول اللہ مجھے وہ قلم نہیں دے دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں یوں بیٹھا تھا، رو رہا تھا، میرے آنسو ٹپ ٹپ میری جھولی کے اندر میرے دامن کو تر کر رہے تھے وہ میرے آنسو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو وہی پین جو میں دکان پر دیکھ کر آیا تھا اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا، فرمایا رسول اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، جاؤ تفسیر لکھنا شروع کر دو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا قبول کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو کبھی تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، ابھی مانگا اور ابھی دعا قبول ہو گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے اثرات ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی تھی اور 40 سال کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ اس دعا کے مانگنے کے 40 سال کے بعد فرعون کی ہلاکت ہوئی، وہ جو غرق ہوا سمندر کے اندر۔ تو کبھی اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے، اثر نظر آتا ہے، کبھی 40 سال تک بھی انتظار ہوتا ہے اور دعا کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ قبول کرتا بھی ہے اور حکمتوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، کس دعا کو کس وقت قبول کرنا ہے وہ خود جانتا ہے۔ اور پھر بعض دعائیں ایسی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو اسے اپنے ثواب کے پہاڑ نظر آئیں گے، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھی دنیا کے اندر، اتنا ثواب یہ کہاں سے آ گیا میرے نامہ اعمال میں؟ تو رب فرمائے گا اے میرے بندے تو دعائیں کرتا تھا، تیری جو دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی وہ تو دنیا میں مل گیا، اور جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہو سکی اس کے بدلے میں نے تجھے ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو بندے یہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، سب کچھ آخرت کے لیے رکھ دیتا، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔